اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ تو لحن جلی کی 4 صورتیں، کتنی صورتیں تھی لحن جلی کی؟ 4 صورتیں۔ پہلی صورت کیا تھی بتائیے جلدی جلدی سے۔ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ جی، کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، ٹھیک ہے، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت کیا ہے؟ کسی حرف کو بڑھا دینا۔ کسی حرف کو بڑھا دینا، یہ دوسری غلطی ہوئی، دوسری صورت ہوئی۔ تیسری صورت کیا ہے؟ کسی حرف کو گھٹا دینا۔ گھٹا دینا۔ اور چوتھی صورت کیا ہے؟ زبر زیر پیش کو یا جزم کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھنا، یہ 4 صورتیں ہوئی ہے۔ کسی حرف کو بڑھا دینا یا کسی حرف کو بدل دینا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل لینا، یہ پہلی صورت۔ کسی حرف کو بڑھا دینا، دوسری صورت۔ کسی حرف کو گھٹا دینا، تیسری صورت۔ اور زبر زیر پیش میں سے کسی کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھنا، یہ چوتھی صورت ہے۔ تو ان چاروں صورتوں سے ہر حال میں بچنا ہے۔ کسی بھی صورت میں اگر قرآن پڑھا گیا تو اس کا سننا اور پڑھنا کیسا ہے؟ کیا پڑھا آپ نے لحن جلی کا حکم؟ جی حرام ہے۔ لحن جلی میں قرآن پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے، تو اس لیے لحن جلی سے ہر حال میں بچنا ہے۔ اور لحن خفی کا کیا حکم ہے بتائیے؟ کو حسین کرنے والی غلطی کرنا۔ حکم کیا ہے لحن خفی میں؟ قرآن پڑھنا اور سننا کیسا ہے؟ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ لیکن لحن خفی میں قرآن پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ خود بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے لحن خفی سے بھی بچنا ہے۔ اتفاق سے اگر ہو جائے تو بات الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر قصداً لحن خفی غلطی بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ جہاں اخفا ہے وہاں اخفا کیا جائے، جہاں اظہار ہے وہاں اظہار کیا جائے، جہاں جس حرف کو پر پڑھنا ہے اس کو پر پڑھا جائے، تو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ یہ تھا لحن کا بیان۔ اب لحن کے بیان کے بعد آگے شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان آپ نے پہلے حصے میں پڑھا، تو پہلے حصے میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب اس کے اندر دوسرے حصے کے اندر اعوذ باللہ بسم اللہ کے بیان کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہی سوال کر لیتا ہوں کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جی پڑھیں گے۔ جی، قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اور بسم اللہ کے بارے میں کیا تفصیل بیان کی گئی تھی بتائیے؟ اگر کسی سورت سے پڑھنا شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے بتائیے؟ بسم اللہ پڑھیں گے کیونکہ سورت کا بسم اللہ پڑھیں گے۔ اور اگر پڑھتے پڑھتے بیچ میں کوئی سورت شروع ہو گئی تو اب بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھیں گے۔ اگر کسی سورت کے درمیان سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو اب بسم اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے بتائیے؟ بتائیے، آپ بولیں گے جبھی آگے بڑھوں گا میں۔ اگر کسی سورت کے درمیان سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جی، یہ اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں، اسی لیے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے یہ علم ہو جائے کہ آپ نے یاد کیا یا نہیں یاد کیا۔ یاد کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، اس لیے میں پوچھتا ہوں، اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے۔ تو یہ تھا جو پہلے حصے کے اندر آپ نے پڑھا۔ اب آئیے، اب دوسرے پارٹ کے اندر، دوسرے حصے کے اندر جو اعوذ باللہ بسم اللہ کا بیان ہے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ کتاب اسکرین پر شیئر کرتا ہوں، اس کے اندر پڑھیں گے اس کو۔
یہ دیکھیے آپ کی اسکرین کے اوپر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان. دیکھیے اس کے اندر جو کالم ہے اس کے اندر لکھا ہے انہوں نے پہلے حصے اول سے اس بیان کو یاد کیا جائے. وہی ابھی میں نے آپ کو یاد کرایا، جو ابھی میں نے آپ کو یاد کرایا اس کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ پہلے حصے کے اندر اعوذ باللہ بسم اللہ کے بیان کو ہم نے کس طرح سے پڑھا ہے. اب آئیے یہاں دیکھتے ہیں. اگر قرآن پاک کسی سورت سے پڑھنا شروع کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں. اچھی طرح سے ذہن کو کھول کر کے اس سبق کو ہم سنیں گے اور سمجھیں گے. ہے آسان، مشکل کچھ نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اگر قرآن پاک کسی سورت سے پڑھنا شروع کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں بولیے؟ 4 صورتیں. ہاں بولتے رہیے گا میرے ساتھ. آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کی توجہ ادھر ہے، اس لیے میں آپ کو بلوانا چاہ رہا ہوں. اگر قرآن پاک کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1 فصل کل. کیا آپ تلفظ بھی آپ ادا بھی کرتے رہیں تاکہ آپ کو ادا کرنا بھی آ جائے کہ لفظ کیا ہے. نمبر 1 فصل کل. کیا ہے؟ فصل کل. فصل کل. نمبر 2 وصل کل. کیا بولیے؟ وصل کل. وصل کل. نمبر 3 فصل اول وصل ثانی. جی ادا بولیے. فصل اول وصل ثانی. فصل اول وصل ثانی. نمبر 4 وصل اول فصل ثانی. جی فصل اول فصل ثانی. یہ آپ کے بہت کام آئیں گی یہ چیزیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی آپ کے ذہن سے بھی نہیں گزری ہوں گی کہ قرآن پاک پڑھنے کی اتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں، اتنی بھی صورتیں. بس ہم تو یہ ہے کہ قرآن پاک کھولا، ہم نے اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں تو کتنی صورتیں نکلتی ہیں، اور بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو کتنی صورتیں نکل رہی ہیں، اور بسم اللہ کے ساتھ صورت ملا رہے ہیں تو کتنی صورتیں نکل رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ابھی ہمارے ذہن سے کبھی گزری بھی نہیں ہوں گی. ان کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے اور پھر ان کا خیال رکھیں گے. تو قرآن پاک صورت سے پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1 فصل کل. ٹھیک ہے، یعنی الرجیم اور الرحیم دونوں پر وقف کرنا. فصل کا مطلب ہے الگ کرنا، الگ الگ کرنا، جدا کرنا. یہ فصل کے معنی ہے. فصل کل یعنی الرجیم اور الرحیم دونوں پر وقف کرنا. اس کو قف وقف بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قف وقف بھی کہتے ہیں. قف کے معنی ٹھہرو. یہ قف کے معنی کیا ہے؟ ٹھہرو. تو فصل کل یعنی الرجیم اور الرحیم دونوں پر وقف کرنا، اس کو قف وقف بھی کہتے ہیں. کس طرح؟ مثلا ہم نے شروع کیا قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو الرجیم پر بھی وقف کیا، ٹھہرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم پر بھی وقف کیا، یہاں بھی ٹھہرے. اور آگے قرآن شروع کیا الحمد للہ رب العالمین. تو یہ ہے فصل کل، یعنی الرجیم پر بھی وقف، الرحیم پر بھی وقف، اور پھر دوسرے سانس میں سورت پڑھنا، قرآن شروع کرنا. تو یہ پہلی صورت ہے فصل کل، یعنی الرجیم اور الرحیم دونوں پر وقف کرنا. اس کو قف وقف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 وصل کل. وصل کل یہ اس کا بالکل الٹا ہے. وصل کل یعنی الرجیم کو بسم اللہ سے اور الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھنا. اس کو سل وصل بھی کہتے ہیں. وصل کے معنی کیا آتے ہیں؟ ملانے کے. اور کل کے معنی یعنی پورا ملانا. تو وصل کل یعنی الرجیم کو بسم اللہ سے اور الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھیں گے. اس کو سل وصل بھی کہتے ہیں. سل کے معنی وصل کرو، ملاؤ، یہ سل کے معنی ہیں. کس طرح سے شروع کریں، کس طرح پڑھیں گے؟ الرجیم کو بسم اللہ سے ملائیں گے اور الرحیم کو سورت سے. کس طرح؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. تو یہ ہوا وصل. الرجیم کو بسم اللہ سے ملائیں گے اور بسم اللہ کو سورت سے ملائیں گے، سورت سے ملائیں گے. یہ ہوا وصل کل. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی مائک بند کریں، کن کا مائک کھلا ہوا مائک بند کریں، شور ہو رہا ہے.
نمبر 3 فصل اول وصل ثانی، فصل اول وصل ثانی یعنی الرجیم پر وقف کرنا اور الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھنا، اس کو قف وصل بھی کہتے ہیں۔ فصل اول وصل ثانی، الرجیم پر وقف کریں گے، وصل ثانی الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقف کر دیا، رک گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، تو بسم اللہ کو الرحیم کو سورت سے ملائیں گے، یہ کیا ہوا؟ وصل ثانی، فصل اول وصل ثانی، یہ تیسری صورت ہوئی۔ چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی یعنی الرجیم پر وصل کرنا اور الرحیم پر وقف کرنا، اس کو سل وقف بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وصل اول فصل ثانی یعنی الرجیم کو بسم اللہ سے ملائیں گے اور بسم اللہ پر وقف کر دیں گے، رک جائیں گے۔ کس طرح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ کیا ہوا؟ وصل اول فصل ثانی۔ یہ ہوئی 4 صورتیں۔ اس حالت میں چاروں صورتیں جائز ہیں، مگر بہتر فصل اول وصل ثانی۔ چاروں صورتیں جائز ہیں، چاروں صورتوں میں سے کسی بھی صورت کو اختیار کر سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں قرآن پاک شروع کر سکتے ہیں چاروں صورتوں میں سے، لیکن بہتر کیا ہے؟ فصل اول وصل ثانی یعنی اعوذ باللہ پر وقف کریں گے اور بسم اللہ کو سورت سے ملائیں گے، یہ بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے، یہ چاروں شکلیں، چاروں صورتیں ہیں۔ لیکن سورہ محمد کے شروع میں بسم اللہ کا سورت سے فصل بہتر ہے۔ سورہ محمد جو 26ویں پارے میں ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یہاں بسم اللہ کا فصل بہتر ہے، یعنی بسم اللہ کو سورت سے سورہ محمد سے ملانا وہ بہتر نہیں ہے، تو یہاں بچنا چاہیے۔ تو یہ ہے 4 صورتیں۔ آگے ہے تنبیہ بھی پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر سورہ براءت سے پڑھنا شروع کرے تو اس وقت صرف 2 ہی صورتیں نکلتی ہیں۔ دیکھیں آپ نے پہلے حصے کے اندر کیا پڑھا تھا کہ اگر ہم نے کسی صورت سے پڑھنا شروع کیا یا پڑھتے پڑھتے کوئی صورت شروع ہو گئی تو دونوں صورتوں میں سورہ براءت کے علاوہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ براءت اگر شروع ہو رہی ہے تو اس میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، تو پہلے حصے میں آپ نے یہ پڑھا ہے۔ یہاں جو بتلا رہے ہیں کہ سورہ براءت سے اگر پڑھنا شروع کرے تو اس وقت صرف 2 ہی صورتیں نکلتی ہیں اور دونوں جائز ہیں۔ کون کون سی؟ وصل اور فصل، یہ 2 صورتیں نکلیں گی، وصل اور فصل۔ کس طرح سے؟ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ ہے فصل، اور دوسرا ہے وصل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ تو یہ ہے سورہ براءت کے تعلق سے۔ تو یہ آج کا سبق ہمارا یہ رہے گا۔ آپ سمجھ گئے اس کو؟ آج کے سبق کو سمجھ گئے؟ چلیے دوبارہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر قرآن پاک کسی صورت سے پڑھنا شروع کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ آپ میرے ساتھ بولیے۔ 4 صورتیں 4 صورتیں ہیں، 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 فصل کل، فصل کل، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ دوسرا نام اس کا قف وقف، کیا؟ جی ادا کیجئے تاکہ آپ کو ادا کرنا آ جائے، قف وقف، جی قف وقف یعنی ٹھہرو اور ٹھہرو۔ ہاں، اس کا مطلب ہوا ٹھہرو اور ٹھہرو، یعنی اعوذ باللہ پہ بھی ٹھہرو، بسم اللہ پہ بھی ٹھہرو۔ چونکہ 2 صورتیں ہیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تو ٹھہرو اور ٹھہرو، قف وقف۔ اعوذ باللہ پہ بھی ٹھہرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قف وقف۔ دوسری صورت وصل کل، کیا ہے دوسری صورت؟ وصل کل۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سل وصل۔ جی ادا کیجئے، سل وصل۔ سل کے معنی ملانے کے، یعنی ملاؤ اور ملاؤ، یعنی اعوذ باللہ کو بھی ملاؤ اور بسم اللہ کو بھی ملاؤ، اسی لیے اس کا نام سل وصل، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت ہے فصل اول وصل ثانی، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ قف وصل۔ قف وصل یعنی ٹھہرو اور ملاؤ، یعنی اعوذ باللہ پر ٹھہرو اور بسم اللہ کو سورت سے ملاؤ، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی صورت ہے وصل اول فصل ثانی، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سل وقف۔ کیا نام ہے؟ سل وقف یعنی ملاؤ اور ٹھہرو، اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملاؤ اور بسم اللہ پر ٹھہر جاؤ۔ تو یہ آسان لفظوں میں نے آپ کو یہ سمجھایا، ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو پہلی صورت فصل کل یعنی اعوذ باللہ پر بھی وقف اور بسم اللہ پر بھی وقف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ کیا ہوا یہ؟ فصل کل، قف وقف۔ دوسرا وصل کل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ وصل کل، سل وصل، ٹھیک ہے۔ تیسرا فصل اول وصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر رکیں گے، فصل کریں گے، وقف کریں گے اور بسم اللہ کو سورت سے ملائیں گے۔ کس طرح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کیا ہے؟ قف وصل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سل، ٹھیک ہے، قف وصل، یہ ہوا۔ اور چوتھا ہے وصل اول فصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بسم اللہ سے ملائیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر وقف کریں گے، رک جائیں گے۔ کس طرح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کیا ہے؟ سل وقف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سل، الحمد للہ رب العالمین، قف۔ تو یہ ہے، ان چاروں شکلوں کو اس طرح سے، چاروں صورتوں کو آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ جی یہ چاروں صورتیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی؟ اگر اس میں سے کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو دوبارہ سمجھاؤں، لیکن آپ کو سمجھنا ہے اچھی طرح سے، اور یہ بہت کام آئیں گی۔ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے سے یہ گزری ہوں گی اس طرح کی چیزیں، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی ہے۔ ابھی تک تو ہمیں بس اتنا ہی معلوم تھا کہ بھائی قرآن اٹھایا ہم نے اور پڑھنا شروع کر دیا، لیکن یہ ساری چیزیں کہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ بھی اس کے ساتھ ملانی ہے، تو کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو پڑھنی ہے اور سیکھنی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ خود سیکھنی ہے، بلکہ آپ کو دوسروں تک بھی پہنچانی ہے کہ قرآن پڑھنے کے یہ طریقے ہیں، یہ چیزیں سیکھنی ضروری ہیں۔ تو آپ کو یہیں تک یاد کرنا ہے۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔